بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2020 کی پلاننگ کے سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ پلان نمبر 12 پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ پلان آپ کو بہت خوش کرنے والا پلان ہے، مزیدار پلان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق افطار اور سحری سے ہے۔ رمضان کے تعلق سے پلاننگ کے جتنے معاملات پر ہم نے گفتگو کی، ابھی تک سحری اور افطار کی بات نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ سحری اور افطار پر سب سے بعد میں گفتگو، کیونکہ سحری اور افطار یہ تو ہمارے دلچسپی کا موضوع ہے اور اس میں بغیر بتائے بھی ہماری پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ آپ بہتر پلان کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ آپ کو صلاحیت دے، ذوق دے اور قبول فرمائے۔ ہمیں اس کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہے بڑی مختصر ہے، لیکن ذہنوں میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دین پیش کیا ہے۔ اسلامی شریعت ایک مکمل دین ہے، اس لیے انسان کی فطری ضرورت، انسان کی وہ ضرورتیں جس کے لیے انسان خود ہی بے تحاشا دوڑ پڑتا ہے، اسے بھی اسلام اس کی طبیعت پر نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ اس کے لیے بھی بہترین گائیڈ لائن دیتی ہے جو انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال سکے۔ انسانی طبیعت کو روکتی نہیں ہے، اسے ڈگمگانے سے بچاتی ہے۔ انسانی فطرت کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہے، بلکہ انسانی فطرت کو صحیح رخ دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، جنہیں کھانے کے لیے بہت تھوڑا میسر ہوتا تھا، جن کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، جنہیں لذیذ کھانا اگر ملا بھی کبھی تو ایک آدھ بار ملا، جن کے صحابی، جن پر فدا ہونے والے لوگ کہا کرتے تھے نحن قوم لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا ما شبعنا۔ ہم تو ایک ایسی قوم ہے کہ اس وقت تک کھاتے ہی نہیں جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھا پاتے ہیں کہ جس سے آسودگی ہو جائے۔ آسودگی سے پہلے ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ اپنی عادت اور طبیعت بنا لی ہے کہ اگر رہتا بھی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ جس نے ہمیں سکھلایا کہ پانی پینے کے آداب کیا ہے۔ آئیے افطار اور سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ افطار اور سحری کی فضیلت بیان فرمائی، یعنی ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا روزہ وہ ہم پر اتنا غالب آ جائے، اتنا طاری ہو جائے کہ ہم سحری افطار بھی بھول جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ اب کچھ نہیں، مہینہ رمضان کا ہے، روزوں کا ہے، تو اب ہم سحری افطار پر توجہ کیے بغیر کبھی سحری چھوڑی، کبھی افطار چھوڑا، اور ایسا روزہ رکھیں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ بھوک پیاس کی شدت زیادہ برداشت کریں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ یاد رکھیے، اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، برائیاں نہیں چھوڑتا ہے، اپنی خامیاں نہیں دور کرتا ہے، گالم گلوچ سے دور نہیں ہوتا ہے، زبان کی اپنی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلوب یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، مطلوب یہ ہے کہ چند گھنٹوں آپ کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ آپ روزے دار ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے، جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے تم افطار کر لو، شک و شبہ مت رہو کہ ارے ہو سکتا ہے ابھی 1 منٹ باقی ہو، ابھی تھوڑا اور انتظار کر لیں، ابھی تو کچھ لالی دکھ رہی ہے، اندھیرا سا ہو جائے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے انداز میں سورج کے غروب ہونے کی جو ٹائمنگ ہے بس وہ کافی۔ ہاں، اس کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، 2-4 کیلنڈر کو سامنے رکھیے، جدید ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے کریے۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، چاہے تو ہر گھر میں ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس سے دیکھ لیجئے۔ سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے وہی سحری، وہی افطار کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم شک و شبہ سے بچ جائیں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر ہوگی، میری امت اس وقت تک خیر پر ہوگی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غروب سے پہلے افطار کر لیں، جلدی کا مطلب یہ کہ غروب ہونے کے بعد پھر تاخیر نہ کریں، آپ جتنا جلدی ممکن ہو افطار کر لیں۔ اور افطار کریں آپ کس سے؟ اگر دسترخوان پہ کھجور ہے تو کھجور سے کریں، بسم اللہ پڑھیں، کھجور سے افطار کریں۔ اور اگر کھجور نہیں میسر ہے تو پانی کے گھونٹ سے افطار کریں، پانی بھی نہیں میسر ہے اس وقت تو کسی چیز سے بھی افطار کر لیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ کی یہ نعمت، یہ کھجور، یہ پانی، یہ کھانا جو کچھ میں لے رہا ہوں، اب تو میری وہ گلے کی خشکی ختم ہو گئی، اب تو گلا تر ہو گیا، بھوک پیاس اب تو ختم ہونے کا وقت آ گیا، اور انشاءاللہ یہ جو کچھ میں نے وقت گزارا ہے بھوک اور پیاس میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ یہ دعا کریں اللہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کے وقت کی عمومی دعا اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھتے وقت ضرورت کا کوئی معاملہ ہو، بات ہو، کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ روزے دار کی طرف متوجہ ہے۔ روزے دار کے اس وقت کے منہ سے نکلنے والی بو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ آپ اپنے روزے کے اس آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جہاں سب کچھ آپ نے قربان کرتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کیا ہے، تو اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی خیر کی، بھلائی کی، امت کی بھلائی کی، ملک کی بھلائی کی، انسانوں کے بھلائی کی، معاشرے اور سماج کے امن و امان کی دعائیں مانگ لیجیے۔ یہ دعا رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ بڑی اہمیت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح افطار خود کرنے کی اور دوسرے کو کرانے کی بھی اہمیت ہے۔ آپ اپنی افطار کریں، دوسرے کی بھی فکر کریں کہ کاش آپ کے ذریعے 2-4 لوگ اور افطار کر لیں۔ کچھ ضرورت مندوں کے یہاں بھجوا دیجئے اور کچھ دوست احباب اور رشتہ داروں کے یہاں بھجوا دیجئے۔ بہت آپ کے پڑوسی ہیں، مالدار ہیں، آپ سے مالدار ہیں، لیکن ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ کھجوریں ان کے یہاں بھی بھجوا دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کھجوروں سے افطار کریں۔ آپ کچھ ایسا بھجوا دیں ان کے یہاں کہ وہ آپ کے کھانے سے افطار کریں، ان کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو ان کے روزے کا اجر مل جائے گا۔ یہ بہترین موقع ہے اجر کو سمیٹنے کا، روزے دار کے اجر کو سمیٹنے کا، کہ جہاں ہم غریبوں کی فکر کریں وہاں ہم اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب کی بھی فکر کریں اور کچھ نہ کچھ ان کے یہاں بھیج دیں، تاکہ ہم ان کے اجر کے مستحق ہوں، ان کے روزوں کے اجر کے مستحق ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر کسی کو کہ کسی دوسرے کے سامان سے، اس کی کھجوروں سے افطار کر لینے سے اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا، وہ اس کی طرف منتقل ہو کر خالی نہیں ہو جائے گا، اس کی طرف بھی جائے گا، اسے بھی ملے گا، کیونکہ اسلام کا یہ اصول یہی ہے کہ اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح آئیے سحری۔ افطار کے وقت سے لے کر سحری تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور کھانے پینے کی ہی نہیں
بلکہ وہ تمام چیزیں جو ممنوع تھیں جائز تھی، ممنوع تھی، حرام تھی روزے کی وجہ سے، اب ان کے لیے آپ کے پاس اجازت ہے۔ اب آپ کو صبح صادق کے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ سحری کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سحری کھانے میں جلدی مت کرو، یعنی سحری کو آپ کو آخر وقت تک لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے اٹھ گئے کچھ اور آپ کو یہ امید ہے کہ اگر سحری نہیں کھائیں گے ابھی تو ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائے، تو آپ کھا لیجئے، منع نہیں، لیکن اگر آپ آخر وقت تک سحری کو مؤخر کر سکتے ہو تو کوئی حرج، تو یہ بہتر ہے آپ کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت جب تک سحری میں تاخیر کرے گی وہ بھلائی پر رہے گی، تو کیوں نہ بھلائی پر رہے، سحری کو صبح صادق سے پہلے کھائیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، صبح صادق جو ہے یہ وقت ہے سحری کے ختم ہونے کا، اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی کہ اگر آپ نے تاخیر سے سحری شروع کی اور آپ کھا ہی رہے تھے، اسی درمیان آپ کو پتا چلا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، ابھی تو بڑا آسان ہے، اذان شروع ہو گئی، گولے دگ گئے، گھڑی میں الارم بج گئی، تو بھی آپ اپنا لقمہ نیچے مت گرائے، آپ جو کھا رہے تھے اسے جلدی سے ختم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ نہ پکڑے جائیں گے اور نہ ہی روزہ آپ کا کینسل ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ افطار اور سحری کے سلسلے میں ہم اور آپ اس پر توجہ دیں گے اور ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ باقی بہت زیادہ نہ شرعی اصول ہیں اس کے لیے، آپ جو بھی بہتر اپنے لیے سمجھیں ڈاکٹرز آپ کے لیے کریں، جو مریض ہوں، جو بیمار ہوں، اپنی دواؤں کا جو شیڈول ہو وہ لیں اور کھائیں، اور کھانے پینے کے سلسلے میں اپنا معمول رکھیں۔ بس صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ کفایت شعاری کا ضرور اصول اپنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، سماج کو ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سحری اور افطاری میں انشاءاللہ ہم غذا کا بھرپور استعمال کریں گے، کھانے پینے کا پورا لحاظ کریں گے، پورے ذوق کا ثبوت دیں گے، لیکن کفایت شعاری کے دائرے میں رہ کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افطار کو بھی قبول کرے اور ہماری سحری کو بھی قبول کرے۔